تین کی طرف سے آپ کو سلام. ہم نے سوچا تھا کہ آج ہم جلسہ گاہ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہوں گے، لیکن جلسہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیوں عمران خان نے صبح صبح جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا؟ کس نے ان سے رابطہ کیا؟ کیا پیغام بھیجا؟ کیا آفر کی؟ اس پہ آج آپ کو مکمل تفصیلات، اندرونی کہانی بتائیں گے. زبیر صاحب اور عمر جٹ صاحب، ویلکم ٹو تین. بتائیں جی. آج تو آپ نے بالکل ہی ٹیک اوور کر لیا. کل اصل میں میری جو اینکرنگ کا سٹائل تھا نا، وہ اس سے امپریس اس سے میں متاثر ہو گیا. جناب جلسہ تو اور ملتوی ہو اجارہ گیا. والی بات بھی ہے. جلسہ تو ملتوی ہو گیا ہے. اور جو علیمہ خان نے سوال اٹھایا نا کہ یہ صبح 6 بجے 6:30 بجے کس طرح ملاقات ہوئی ہے، تو آئی بروز تو ریز ہوتے ہیں، کوشچن مارک تو اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کس طریقے سے رات گئے تک سارے بیانات آ رہے تھے کہ کفن باندھ کر ہم نکلیں گے اور ہمارے اگر جنازے نکل جائیں لیکن جلسہ ملتوی نہیں ہوگا. تو یہ جلسہ منسوخ کرنے کے لیے رات بھر سے انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری تھی، اور انگیجمنٹ جو ہے وہ سی ایم کے پی کے ذریعے ہو رہی تھی، اور سی ایم کے پی کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ جو صورتحال ہے اس کی نزاکت کو سمجھیں اور اس صورتحال میں جلسہ نہ کریں. آپ کوئی اور تاریخ بے شک لے لیں، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ ایک مذہبی جماعتوں نے، مختلف مذہبی جماعتوں نے جو ہے وہ اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس چل رہا ہے اس کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا. اسلام آباد ویسے بھی آج بند ہے. آج بند ہے. اسلام آباد میں کرفیو کا سما ہے، کیونکہ راولپنڈی سے اسلام آباد کوئی نہیں آ سکتا اور اسلام آباد سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. تو یہ صورتحال تھی. پھر اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو حکمران ہیں ان کی طرف سے یہ انگیجمنٹ ہو رہی تھی کہ یہ جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیا جائے. اس میں پھر صبح تقریباً 6 بجے اعظم سواتی صاحب اور جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، یہ اڈیالہ جیل گئے ہیں. اور اڈیالہ جیل میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رضوان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے جب سے عمران خان کے اوپر اڈیالہ جیل میں سختیاں ہوئی ہیں تو ان کو اس بات سے بھی روکا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہ کریں. جہاں پر اڈیالہ جیل کا یہ ماحول ہو، اس کے بعد اچانک اعظم سواتی صاحب کی ملاقات جو ہے وہ صبح تقریباً اڈیالہ کے دروازے کھل گئے. اچھا، یہ یہاں پر یہ بھی مینشن کریں کہ جو عام روٹین میں ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ 10 بجے کے بعد ٹائم ہے. نہیں، عام روٹین کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ 10 بجے تو وہ ہے نا جو کہ کیسز میں ہوتی ہے. سیاسی رہنماؤں کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کا ٹائم شیڈول ہوتا ہے 1:30 پونے 2 بجے 2-2:30 بجے تک جا کے وہ ملاقات ہوتی ہے. اور اس پر اکثر یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملا، ملنے نہیں دیا گیا، بعض دفعہ ملنے بھی نہیں دیتے. جن لوگوں کے نام ہوتے ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا. ایک ہی شخص ہے جو بغیر شیڈول ملاقات کرتے ہیں اور وہ سی ایم کے پی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. وہ ان کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا. وہ جب ملاقات انہوں نے خان صاحب سے کرنی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، پیغام وغیرہ لے کے آتے ہیں. ہاں، جب ان سے کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے آج وہ خود نہیں آئے بلکہ اعظم سواتی کو بھیجا. اعظم سواتی صاحب نے بغیر شیڈول جو ہے یہ ایک ملاقات کی ہے اور ملاقات ہوئی بھی ہے. اعظم سواتی صاحب اس سے پہلے 2 مرتبہ اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کرنے گئے تھے، ان کا نام بھی تھا فہرست میں، اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا، جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ جلسہ جو ہے وہ منسوخ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ بے شک کوئی اور جلسے کی تاریخ جو ہے ہمیں دے دیں، ہم آپ کو سیکیورٹی بھی دیں گے، ہم آپ کو این او سی بھی دے دیں گے. اچھا، اس کے اوپر خان صاحب کو ساری چیزیں بتائی گئی تھی کہ باہر یہ چل رہا ہے، اڈیالہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو معاملہ چل رہا ہے. تو پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ پریس کانفرنس ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ اعظم سواتی صاحب نے وہاں پر اعلان کیا کہ 8 سپتمبر کو اسلام آباد میں یہ جلسہ کریں گے. اور اس اعلان کے آدھے گھنٹے بعد، کوئی درخواست نہیں کی، آدھے گھنٹے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب نے این او سی جو ہے وہ جاری کر دیا تھا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی کہ پی ٹی آئی جو پہلے درخواستیں دے دے کے تھک جاتی تھی، عدالتوں سے رجوع کیا کرتی تھی، وہ درخواست دیے بغیر این او سی ان کو آدھے گھنٹے بعد مل گیا، جی یہ ہے آپ کا این او سی. اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مارچ کا جو جلسہ تھا اسلام آباد میں 2022 میں غالباً، وہ بھی عمران خان نے علیہ صبح جو ہے وہ اسی طرح منسوخ کر دیا تھا. اس کی بھی ٹائمنگ یہی تھی. صبح انہوں نے جب سینٹورس اسلام آباد کے باہر اعلان کر دیا تھا کہ میں جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں، اور اس میں بھی انہوں نے وجہ یہی بتائی تھی کہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کریک ڈاؤن ہوگا، کارکن زخمی ہوں گے، گولی چلے گی، شیل برسائے جائیں گے، اور سارے رات جو ہے وہ شیلنگ ہو رہی تھی. اور رات میں جو کل رات جو اسلام آباد کا ماحول تھا وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ وہ 25 مارچ ہونے جا رہا ہے دوبارہ سے، یا اس سے بھی زیادہ شدید خطرناک ہوگا. کیونکہ اگر عمران خان چاہتے، دیکھیں کیونکہ پولیس کو جو ٹاسک دیا گیا تھا اس حوالے سے جو اطلاعات ہمیں عمر صاحب ملی ہیں وہ تو بڑا خطرناک تھا معاملہ کہ کسی صورت نہیں آنے دینا
اور اگر رکاوٹ ہوگی نہیں، مزاحمت ہوگی تو اس میں آپ کو یاد نہیں ہے جو عمران خان کے سینٹورا جس کا ذکر زبیر صاحب کر رہے ہیں، اس جگہ پہ پہنچنے سے پہلے وہ لڑائی رات بھر ہوتی رہی ہے رینجرز کے ساتھ، لوگ شیلنگ ہوتی رہی، اس کی فوٹیجز آپ دیکھ لیں. اور اسلام آباد کی تاریخ میں اتنی شیلنگ کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی شیلنگ وہاں پہ ورکرز جو ہے نا وہ انہوں نے ڈٹرمنٹ تھے، وہ وہاں پہ پھر بھی موجود تھے. لیکن اس کے باوجود، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب نے وہ جلسہ بھی منسوخ کیا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کر، تو نیچے جو ورکرز تھے نا وہ بہت غصے میں، بہت چارج تھے. وہ جس طرح آج سوشل میڈیا پر ریئیکشن آ رہا ہے نا، اسی طرح میں نے اپنی آنکھوں سے اسٹیج کے نیچے جو لوگ کھڑے تھے وہ ایون کے کنٹینر کے اوپر بوتلیں پھینک رہے تھے کہ ہم نے واپس نہیں جائیں گے، ہم ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے. تو حالات کا تقاضا بھی یہی تھا، اور یہ میرے خیال سے بڑا سین ڈیسیجن ہے اور سینٹی پریویل کی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں، جلسہ انہوں نے منسوخ کر دیا اور بغیر. نہیں یہ فیصلہ تو عمران خان کا فیصلہ ہے. اور لیکن وہ جو زبیر بھائی اصل میں جو قیادت ہے اس کو بھی علم نہیں تھا، جو ابھی موجودہ قیادت ہے سب پلان تھے. جو آپ نے انٹرو میں اپنے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کفن باندھ کر نکلیں گے، کسی نے کہا جی میرا جنازہ جو ہے وہ ادھر پڑھایا جائے اگر مجھے مار دیا جائے. تو اس طرح کے سٹیٹمنٹس کے بعد ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا. اچھا اس کا اپنا جو وہ آ رہا ہے نا فیڈ بیک آ رہا ہے، جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ بڑا سخت ہے. جو ان کا کور کمیٹی کا یا جو ان کے کور گروپس ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے، اس میں جو ایم این ایز جو لیڈرز ہیں مختلف علاقوں سے جو گزشتہ رات سے ٹریول کر کے یہاں پر پہنچے، وہ بڑا شکوہ کر رہے ہیں. خرچہ کیا ہوا تھا، گاڑیاں بک کی ہوئی تھی، بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم اپنے کارکنوں کو لے کر آئے ہیں، آپ نے ہمیں کس جگہ پر کھڑا کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا. اس جلسے کے اوپر 1.5 کروڑ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں صرف اس جلسے کے اوپر. مختلف تیاریاں ہوتی ہیں، جلسہ گاہ کے حوالے سے تیاریاں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ساؤنڈ سسٹم ہے، لائٹنگ ہے، وہ سارا بندوبست انہوں نے، ٹرانسپورٹ ہے، وہ سارا سسٹم تو انہوں نے کر رکھا تھا نا. لیکن ایک چیز یہ تھی کہ آج جس طرح عمر بھائی نے بھی بتایا کہ اس کا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ صبح 4 بجے تک پی ٹی آئی کی جو ہے وہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں، مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں، مختلف کمیٹیاں بنی ہیں کہ کون کہاں سے آئے گا، کس طرف سے آئے گا. لیکن اس میں جو علیمہ خان صاحبہ ہیں جو عمران خان کی بہن ہے، ان کا جو آڈیو لیک آئی ہے نا، اس نے بھی ورکرز کو ایک بہت بڑا چارج دیا ہے. اچھا وہ آڈیو لیک ہے یا انہوں نے آڈیو ریکارڈ کر کے کسی گروپ میں انہوں نے ڈالی ہے؟ ہاں میرا خیال ہے وہ کسی گروپ میں انہوں نے ڈالی ہے، اور وہ انٹینشنلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. دیکھیں اس میں عمران خان کی جو ظاہر ہے وہ ان کی بہن ہے، وہ چاہتی ہیں، کوئی بھی بہن جو ہے وہ بھائی کے لیے برا نہیں سوچے گی، اور ان کی خواہش یہی ہے، جس طرح پورا پاکستان اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جلد از جلد باہر آئے. لیکن عمران خان صاحب کیا اڈیالہ جیل کے اوپر چڑھائی کرنے سے یا ورکرز کے احتجاج کرنے سے باہر آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تو کبھی نہیں آئیں گے. اس جلسے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پریشر ڈیولپ کرنا. اس پریشر کے مقصد میں ٹاکس کرنا، انگیجمنٹ کرنا. وہ جو انگیجمنٹ ہے وہ جو کبھی تک نہیں ہو رہی تھی، کل ہم نے ذکر کیا کہ نہیں ہو رہی تھی، بیک ڈور تالا لگا ہوا تھا، وہ کہیں نہ کہیں شروع تو ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کچھ کر نہیں رہے، اس طرح کا ایک تاثر دیا جاتا ہے. دیکھیں رات گئے تک ان کی نیگوسیشن چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، انہوں نے ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ڈی چوک کے اندر ایک جتھا جو ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے تو ہم جلسہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہمیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر ہم بھی وہ راستہ اختیار کریں، ہمارے پاس بھی اتنی طاقت ہے، پھر آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ورکرز ہیں، جتنے آپ لوگوں نے اس دوران گرفتار کیے ہیں، ان کو بھی رہا کریں، کیونکہ ترنور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو لاہور سے لوگوں کو گرفتار ہوئے. تو انہوں نے 11 آور تک چیزوں کو جو جس کو کہتے ہیں کہ کچھ ان کی بات سنی ہے، کچھ اپنی منوائی بھی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن دیکھیں سینٹی یہی ہوتی ہے. رضوان صاحب اس وقت عمران خان ہیز نتھنگ ٹو لوز، وہ جیل میں ہیں، ان کے کوئی بچے تو نہیں آئیں گے یہاں پر گولی کھانے، لیکن ان کو قوم کے بچوں کا بھی احساس ہے. ورکر جو ہے وہ مار کھائے گا. اب محمود خان اچکزئی بھی ناراض ہوئے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جتنی بھی قیادت ہیں وہ بھی ناراض ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو پارٹیاں ہیں، جو ان میں پارٹیاں ہیں، ان کے کتنے ورکر اسلام آباد میں ہیں؟ ورکر تو کسی کا نہیں ہے، ورکر تو عمران خان کا ہے. ورکر بھی نہیں ہے، عام شہری ہیں یار. پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل ورکر ہے نا وہ ریڈی والا ہے،
وہ چھلی بیچنے والا ہے, وہ ایک عام آدمی ہے, وہ عمران خان کے لیے نکلتا, شیلنگ ہوتی, گولی بھی خدا نخواستہ چل جاتی, تو پھر کس کا نقصان ہونا تھا؟ عمران خان نے عام شہریوں کو زندگی کو کی جو پروٹیکشن ہے نا وہ یقینی بنائی ہے. مقصد اس جلسے کا یہی تھا کہ ہم وہ اپنی پاور جو ہے, وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ شو کریں. وہ اسٹرینتھ انہوں نے شو کی ہے. پورا پنجاب بند ہے, پنجاب میں جتنے بھی موٹر ویز بند ہے, موٹر ویز بند ہے, ہائی ویز بند ہے, ایکسپریس ویز بند ہے. آپ نے اسٹرینتھ دکھا دی نا. آپ بتائیں جی, آپ ابھی آئے ہیں, آپ اپنے گھر سے اسلام آباد کے اندر, آپ کا گھر کتنی دیر لگی آپ کو اسلام آباد؟ مجھے نارملی ویسے گھر سے یہاں تک آنے میں 20 منٹ لگتے ہیں, لیکن مجھے کوئی 2 گھنٹے لگے ہیں, پھر میں پہنچا ہوں. جلسہ تو صبح سے کینسل ہو چکا ہے, تو یہ جو لی گئی تھی تدابیر جو سیکورٹی کے حوالے سے, اس سے تنگ کون ہو رہا ہے؟ تنگ کون ہو رہا ہے؟ عام آدمی تنگ ہو رہا ہے. دیکھیں ورکرز کا ایک ریئیکشن ہے, اور کبھی کبھار لگتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کا ریئیکشن, ان کے اندر جو ایک غصہ بھرا ہوا ہے اس حکومت کے خلاف, وہ جائز ہے. لیکن آپ یہ بھی سمجھے نا کہ تحریک انصاف یہ جلسہ کر کے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی تھی وہ مقصد وہ کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کا ہے نا. عمران خان سے زیادہ کسی نے قربانی دی ہے, ٹھیک ہے سب نے قربانیاں دی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, کچھ لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں, لیکن عمران خان خود لیڈ کر رہے ہیں, وہ بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود کل تک رات تک ہم سب ڈسکس کر رہے تھے جو حالات تھے, جو دوسری سائڈ کا جو تیاریاں تھیں وہ بڑا خطرناک تھا معاملہ. تو یہ ایک دن کا ایونٹ نہیں بننا تھا یہ. اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا عمر صاحب, عمران خان نے فائنل کال دینی ہے, اور وہ دھرنے کی شکل میں ہوگی یا جو ایک پوری تحریک چلے گی. کل اگر یہ معاملہ اگر یہ آج ہو جاتا اور مزاحمت ہوتی تو پھر یہ ایک دن کا معاملہ نہیں رہنا تھا, پھر یہ لمبا چلنا تھا. عمران خان جو ہیں اس میں زبیر صاحب آپ تھوڑی سی وضاحت دیجئے گا کہ ان کا ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ ابھی اس میں نہیں ہے کہ ابھی میں یہ کال دے دوں. فائنل کال کے لیے وہ ستمبر یا اس کے آخر تک کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے دسمبر تک تو انہوں نے خود الیکشنز کا ٹائم دیا ہوگا نا. اس میں دیکھیں نا, عمران خان تو یہ چاہتے ہیں کہ کولنگ افیکٹ ہو. انہوں نے پہلے بھی یہ کہا کہ میں فوج سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. فوج سے مذاکرات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے جیل سے نکالو یا مجھے اقتدار میں میرا اقتدار بحال کر دو یا دے دو. وہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہیں. عمران خان اس وقت بھی وہ کولنگ افیکٹ لانا چاہتے ہیں, اور یہ جو انہوں نے ایک موو کی ہے یہ بھی ایک کولنگ افیکٹ کے لیے کی ہے کہ یار تھوڑا سا ماحول کو نیچے لیں. اگر عمران خان کے مطالبات نہیں مانے گئے, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہوگا, دیکھیں یہ لالی پاپ ہے, ہمیں بھی سمجھ آتا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے لالی پاپس دیے کہ یار چلو اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے, اور پھر اگلے دن انہی کو کہتے ہیں کہ ماحول خراب نہ کریں اور آپ ایک کال دیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو جائیں گی. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جب اگر انہوں نے اس حکومت نے قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی, جو کہ اب لگتا نہیں ہے کہ وہ دیں گے جو آج ان کے ساتھ ہوا ہے, اگر ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو یہ کال آئے گی, اور یہ پھر صرف جلسہ نہیں ہوگا, یہ پھر لانگ مارچ ہوگا, اور وہ ایک ہی دفعہ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جلسے کریں, ورکرز کو ایگزاسٹ کریں اور بار بار ان کو بلائیں. یہ نہ ہونا اور شیر آیا والی کہانی ہو جائے. وہ کارکنوں آتے ہیں یار, کارکنوں کے لیے آج کے حالات میں مجھے بتائیں, بندے کا جنوبی پنجاب سے یہاں آنا کتنا مشکل ہوگا, لاہور سے یہاں آنا کتنا مشکل ہوگا. آئے ہیں نا لوگ, پہنچے ہیں نا, ملے ہیں نا, آپ یہاں پر لوگوں سے ملے ہیں جو آئے ہوئے تھے جلسے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ آسان نہیں ہے ان کے لیے. ایک ایم این اے کو اپنے حلقے سے اس کو ووٹ پڑ گئے عمران خان کے نام پر, لیکن اس صورتحال میں جلسے کے لیے جب عام یہ تو پی ٹی آئی والے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو بندے مل جاتے ہیں, دیگر جماعتوں کو تو شاید بندے بھی نہ ملیں. تو یہ بندے ان کو ملتے ہیں, ان کو ارینج کرنا ہے, ان کی ٹرانسپورٹیشن کرنا ہے, اس پہ خرچہ ہوتا ہے, وہ لے کر آتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ رات تک تو یہ سب کچھ ٹھیک تھا, صبح اگر کسی میسج کے اوپر یہ روک دیا گیا, ملتوی کیا گیا, تو اس کا مطلب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا, بات ہی نہیں کرنا چاہتا, تو یہ تو عمران خان ہوتا کون ہے؟ یہ عمران خان ہوتا کون ہے؟ تو یہ بتا دیا نا کہ عمران خان ہے کون. دیکھیں اس ملک کے امن اور استحکام کا ضامن عمران خان ہے. یہ وقتاً فوقتاً یہ ثابت ہوتا رہا ہے. آج انہوں نے اب کیا عمران خان جیسے زبیر نے کہا کہ کیا جاتا تھا جی, آج وہ کرتے لوگ, وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں روکوں گا, لوگ آئیں کیا ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں نا بنگلہ دیش, یار بنگلہ دیش کی صورتحال آپ اگر دیکھیں وہاں پہ 300 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں کیونکہ ادھر یہ لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے. آپ اس ٹائم پہ ایک طرف نفرت ہے, غصہ ہے, اور اس کے اگینسٹ اگر عمران خان بھی اسی طرح کا لیڈرشپ کا کیا تقاضا ہوتا ہے, جو اس وقت نفرت اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے, ان کی یہ لیڈرشپ صلاحیتیں نہیں ہیں, تو اس وجہ سے پاکستان اس نتیجے پہ آیا نا. تو لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے موقع کے اوپر
تھوڑا وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرتا ہے, صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے ورکرز کا ریئیکشن اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن یہ زیادہ تر ریئیکشن معذرت کے ساتھ یہ سوشل میڈیا پر ہی ہے. جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو زیادہ غصہ آیا ہوا ہے. اور علیمہ خان بھی وہ جو انہوں نے جو بات کی ہے یہ پولیٹیکل ایک جو لیڈرشپ کے جو ویژن ہوتا ہے اس کے مطابق انہوں نے کام کیا ہے. یس دیکھیں علیمہ خان تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ورکرز باہر نکلے. اب مجھے یہ بتائیں کہ علیمہ خان کتنی دفعہ خود انہوں نے کال کی ہے کہ میں ڈی چوک جا رہی ہوں اور ان کے پیچھے ورکر نہ آیا ہو, پھر ہم کہیں کہ یار ان کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ورکرز باہر نکلے. عمران خان کہہ رہا ہے کہ نہیں ورکرز کو پروٹیکٹ کرو. کیوں پروٹیکٹ کرو؟ اگر وہ دیکھیں یہ سیاست میں اگر ورکر کو استعمال کرنا ہوتا تو عمران خان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں, لوگ زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے. وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے, وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے کہ جس طرف لوگوں کی خواہش ہے. یہی فرق ہے ایک لیڈر میں اور ایک سیاستدان میں کہ وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. وہ دیکھیں جس طرح عمر بھائی نے یہ کہی نا کہ یہ وہ بات نہ ہو جائے کہ شیرا ہے شیرا ہے. عمران خان کی سوچ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تھوڑی نکل رہے ہو, یہ تو پاکستان کے لیے نکل رہے ہو. وہ جو عام آدمی جو آلریڈی حالات کا مارا ہوا ہے, جس کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے اس حکومت سے, یہ عمران خان کی جنگ تو نہیں ہے, یہ تو انہی ورکرز کی جنگ ہے. ان کو تو نکلنا ہوگا, وہ اگر نہیں نکلیں گے تو عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر وہ چاہتا تو وہ آج چاہے تو وہ کل بنی گالا میں ہوگا. میں اب یہ بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں. لیکن اسٹریٹجی اب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگی مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب یہ جلسہ ہوگا تو جلسے سے مومنٹم کریٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ اس کو پھیلائے گی. جو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اگریسو موڈ میں پی ٹی آئی جانے لگی ہے اور وہ جلسے بھی کرے گی اور جلسوں کے بعد پھر ایک معاملہ بڑھایا جائے گا جس کے لیے کمیٹیز بھی بن گئی. نہیں جلسہ تو ہوگا نا 27 کو لاہور میں ہوگا. نہیں اب 8 ستمبر کا لاہور سے پہلے لاہور میں جلسہ بھی ہے. اس کے این او سی دیں گے, لیکن اسلام آباد کو صرف 8 ستمبر کی این او سی مل گئی ہے, 27 والی ابھی این او سی نہیں. ہو سکتا ہے کہ جو گارنٹی یا وہاں پہ کچھ چیز ہوئی ہے تو کسی میرا نہیں خیال کہ 27 یہ گارنٹی کچھ بھی نہیں ہوتی. رضوان صاحب اصل میں ایک چیز اور ہے اس میں. دیکھیں جنہوں نے 27 کا این او سی جاری کروایا ہے نا, ان کے اور جو حکومت میں بیٹھے ہوئے اس ٹائم پہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ مریم نواز ہیں, وہ فیکٹر آپ نہیں بھول سکتے, وہ شاید لاہور میں نہ کرنے. ان کا اس وقت ان کے فائدے کے اندر ہے کہ تحریک انصاف آئے اور ہم ان کو مارے پیٹیں اور یہ انتشار ہو اور کوئی ایسا راستہ نکلے کہ ہمیں بیچ میں کوئی پتلی گلی مل جائے, ہمیں کوئی سیاسی شہادت مل جائے. اس لیے یہ پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے, انہوں نے پولیس کو بھی یہاں پہ تیار کیا ہوا تھا, وہ تو اسی انتظار میں. اب اس میں جو ورکرز والی ایک بات ہے, چونکہ آج ریئیکشن بہت زیادہ آ رہا ہے نا, اب پہلے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جی جو قیادت ہے وہ نہیں باہر نکلنے دے رہی. پہلے بھی عمران خان کے کہنے پہ جلسے نہیں ہوئے, انہوں نے کہا این او سی ہوگی تو اس کے بعد آپ جلسہ کریں گے. این او سی نہیں ملی, جلسہ منسوخ ہو گیا. آج بھی یہ فیصلہ عمران خان کا ہوا ہے. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی لوگوں نے جا کے ڈرایا اور عمران خان نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. اب اس فیصلے کے اوپر اگر اب لوگ ان کو لیڈر سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر ختم ہو جانا چاہیے. ہی از ویل انفارمڈ, ان کو پتہ ہے. اور جو میسیجز وغیرہ بھی ہوئے ہوں گے وہ اتنا عمران خان کو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ عمران خان کو نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ کارکن پہنچا ہوا ہے اینڈ ٹائم کے اوپر جلسہ ختم کرنا ان کو ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے نا. لیکن جو عمران خان اوورسی کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے, جو زبیر نے بتایا, وہ 100% اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بغیر عمران خان کی مشاورت کے اعلان کریں. اپنی سیاست کا خاتمہ کر دیں گے, خود کش حملہ ہوگا کہ ان کی عمران خان سے بات نہیں ہوئی اور وہ کہیں جی جلسہ منسوخ. نہیں یہ تو بلنڈر ہوگا نا. نہیں وہ تو آپ نے بتا دیا نا کہ ان کو بھیجا گیا اور وہ وہاں گئے, انہوں نے جو بات کی وہ بھی ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دی ہے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے ابھی وقتی طور پہ غصے کا اظہار کریں, لیکن جو اصل بات یہی ہے کہ یہ جلسہ ہونا بھی تھا تو اس کا مقصد کیا تھا. مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کی طرف پیش رفت ہو. عمران خان کی رہائی کی طرف پیش رفت اسی وقت ہوگی کہ جب کہیں کسی لیول پہ پریشر بنے گا, انگیجمنٹ سٹارٹ ہوگی, تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اس سے وہ دروازے تو ڈالا کے کھلے نا. اگر پتہ نہیں لالی پاپ ہے کل ہم نے کہا تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں, ایلفی بھی ڈال دیا, وہ ایلفی تو کم از کم انہوں نے نکال دی. بہرحال آج وہ خادم مدینہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے نا اس حوالے سے, جو ان کی میں نے کہیں پڑھی ہے, کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, لیکن بہرحال بات وہ ٹھیک لگتی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم یہ جلسہ اس لیے منسوخ کر رہے ہیں کیونکہ آج اسلام آباد میں خاتم النبیین کا معاملہ اور ختم نبوت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جو اسلام آباد کی سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات اعظم سواتی صاحب نے اپنی پریس ٹاک جو کی ہے اس میں یہ کی ہے یہ بات. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نازک معاملہ ہے, سپریم کورٹ میں یہ اس کے اوپر آج تفصیلی سماعت ہوئی ہے.
سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ آج جو ہوا ہے، اللہ کبھی کسی کو ایسا دن نہ دکھائے. جو سپریم کورٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں وہ کہتے ہیں بیچارے ہم نے کبھی کسی کو اس طرح کا بے بس، لاچار اور پریشان نہیں دیکھا جس طرح قاضی صاحب. اور آج جونیئر وکیل اٹھا کے جس طرح سے ان کی ایک طرح سے بے عزتی کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ تو مکافات عمل ہے. جس طرح وہ عدالت میں آج چیف صاحب کو عدالت میں کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ ہمیں اخلاقیات نہ سکھائیں. بھائی وہ ایک بندے نے ان کو کہا، جو ایک عالم دین تھے، وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی آپ قاضی صاحب نے، جیسے ان کی عادت ہے کہ جی آپ کو عدالت کا احترام نہیں ہے، آپ کس طرح بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کو ختم نبوت کا احترام نہیں، آپ کون ہوتے ہیں چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھنے والے. تو بات یہ، اچھا جو انٹرسٹنگ بات ہے اس کے اندر، قاضی صاحب نے آج کہا کہ جی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کی اصلاح کر دینی چاہیے. میں نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جی میرے سے غلط فیصلہ نہ ہو. بھائی آپ نے اس ملک کے لوگوں کے اوپر جو حقوق کے اوپر جو ظلم کیا، ان کے حقوق پہ جو ڈاکہ ڈالا، اس کے اوپر تو کبھی آپ کو وہ غلطی کا احساس نہیں ہوا. انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اس پاکستان کی عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کا اوتھ اٹھایا ہوا ہے. مجھے بتائیں کون سا ایسا حقوق ہے جو انہوں نے پورا کیا ہے؟ بنیادی حق ہے نا ووٹ دینے کا، چھینا نا، انتخابی نشان چھینا نا، یہ غلطی تھی؟ یہ غلطی نہیں، بلنڈر تھا نا. بنیادی حق ہے فریڈم آف سپیچ، وہ روک لیا. اس کو، اس کے اوپر سب سے بڑا اجزاء بن کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. بنیادی حق ہے کہ آپ پیسفل اسمبلی کر سکتے ہیں. ان کے دور میں یہاں پہ پیسفل اسمبلی کا کسی کو اختیار نہیں ہے، اور این او سی نہیں دے رہے، لوگوں کو مار پیٹ رہے ہیں. جو بنیادی حقوق آئین میں درج ہیں، جو پہلے شروع ہوتے ہیں آرٹیکل 6-7 سے لے کے 40 تک، اس سب کی انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے ان کو روندا ہے، اور وہ ایک مقبرہ باہر بنا رہے ہیں. اور وہ جو مقبرہ جو ہے نا، وہ اسی لیے وہاں پہ قاضی صاحب کا اسٹیچو لگانا چاہیے. قاضی صاحب کا اپنا مقبرہ بن رہا ہے. بنیادی طور پر قاضی صاحب نے ہر وہ کام کیا، اور شہید ارشد شریف کے کیس کے اوپر جس طرح انہوں نے سیاست کی ہے، اس کو سیاست سپریم کورٹ کی اپنی سیاست کا نظر جس طریقے سے کیا ہے، وہ بھی اب وہ مکافات عمل ہے. دیکھیں شہید کا جو خون ہے نا، وہ آپ کو کہیں، اب قاضی صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی کورٹ روم نمبر 1 میں ہوا ہے، بنیادی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے گریبان کے اوپر لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہے. جو وہاں پر وکلاء نے کیا ہے، جو وہاں پر علماء نے ان کے ساتھ کیا ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج بھی باریک وارداتوں سے باز نہیں آ رہے. انہوں نے آج بھی یہ کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو پارلیمنٹ انڈو کر سکتی ہے. یہ فیصلہ اپنے اوپر نہیں ہے، یہ وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے جس کو وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ انڈو کر دو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. قاضی صاحب اگر اجازت انہوں نے دینی ہے، آئین پاکستان نے دینی ہے. میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں اس وقت، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے اس ملک میں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں جو جتھے باہر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر غم و غصہ اتنا شدید ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں کیوں آپ مذمت کرتے ہیں؟ اب غلط فیصلہ دیں گے، اور ایسا فیصلہ دیں گے متنازع فیصلہ، اور آئین کے برخلاف جب ساری چیزیں آئین نے طے کر دی ہیں، اس کے بعد آپ اپنی خواہش کے اوپر فیصلے کریں گے؟ آپ اپنی خواہش کے اوپر کسی کو لیوریج دیں گے، یا آپ اپنی خواہش کے اوپر کسی کے حقوق سلب کریں گے، جیسے انہوں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کے بوس کے اندر انہوں نے. رضوان صاحب جو بڑے عہدے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ذاتی خواہشات کو سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی، اور آئین کو مقدم رکھنا پڑتا ہے. جو آج انہوں نے یہ بات کی نا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو پارلیمنٹ انڈو کر سکتی ہے، یہ آئین پر شب خون مارنے کے مترادف ہے. کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ، دیکھیں ایک وہ ہے نا، جو پاورز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی ہیں. پارلیمنٹ کا اپنا اختیار ہے، عدلیہ کا اپنا اختیار ہے، انتظامیہ کا اپنا اختیار ہے. پارلیمنٹ کے فیصلوں کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ نے انڈو نہیں کرنا، یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ قاضی صاحب کی خواہش ہے، یہ قاضی صاحب کی خواہش نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے. اور قاضی صاحب مسلم لیگ نون کے ورکر کے طور پہ پورا ان کا ٹینیور آپ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کام کیا ہے. اور جو بھی ہوا بات یہی ہے کہ اس کا مکافات عمل ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے قاضی صاحب کے ساتھ. جو اندر ان کے ساتھ آج کورٹ روم نمبر 1 میں ہوا ہے روسٹم کے اوپر، وہ وکلاء کو بولنے نہیں دیا کرتے تھے. وہ وکلاء جو قانون کی بات کرتے ہیں ان کو آپ نہیں بولنے دیتے تھے. آج آپ کو احساس ہو گیا، آج بولتے ہیں نا قاضی صاحب. آج کیوں وہ غم و غصہ نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہے وہ ویڈیو متی اللہ جان کو بولنے نہیں دیا تھا؟ یاد ہے آپ کو ویڈیو متی اللہ جان بات کرنا چاہتے تھے، آپ چلے جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں. قاضی فائز عیسیٰ کی حالت یہ تھی کہ ایک فریق کو سنے بغیر فیصلہ دے دیا تھا انہوں نے. جی ہاں، الیکشن ٹریبیونل والے معاملے کا. یہ کہتے تھے جی عمیر نیازی کون ہے، یہ کون ہوتا ہے جس نے پٹیشن دائر کی ہے. آج بتا دینا وہ مولانا حنیف قریشی صاحب انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ ہاں، اس نے بتایا میں کون ہوں. پھر
انہوں نے بتایا. اور یہ قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے. قاضی صاحب آپ آئین کے ساتھ اگر کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ورنہ آپ کا یہ جو حال ہے یہ کرسی چلی جائے گی, یہ کرسی چلی جائے گی. اکیلے بھی وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے, اس ملک میں نہیں رہ سکتے ریٹائرمنٹ کے بعد. بہرحال جی آج کے لیے ہمیں اجازت دیں.